اللہ کے نبی کے دور میں ایک مرتبہ کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا انگلی سے اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور ہیرا کی پہاڑی کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور دوسری طرف چاند کا ٹکڑا پورے مکے کے لوگوں نے دیکھا، مگر وہ ایمان نہیں لائے۔ اور اللہ نے سورہ قمر کی آیت نازل کر دی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اے میرے نبی قیامت قریب آ چکی ہے، اور قیامت کی ایک نشانی یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی ہے۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اللہ کے نبی کے دور میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے بھیجے گئے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کے اشارہ کر کے بتایا، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میرے دنیا میں آ جانے کے بعد اب سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب ہے۔ اب دنیا کی زیادہ عمر گزر چکی ہے، اب دنیا کی شام ہو چکی ہے، اب دنیا کا سورج بہت جلدی غروب ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے تقریباً 1450 برس گزر چکے ہیں، یعنی اب ہم قیامت سے اور زیادہ قریب ہو چکے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طریقے سے بھیجے گئے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عوف ابن مالک سے کہا، اعدد ستن بین یدی الساعہ، اے عوف ابن مالک تو انگلی پر گن لے قیامت کے پہلے 6 نشانیاں۔ موتی، اے عوف ابن مالک جب میری موت ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، تب سمجھ جانا کہ قیامت قریب آئے گی۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ سن 11 ہجری، اللہ کے پیارے نبی کی وفات کا واقعہ، اس کو آج بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا سب سے المناک دن، سب سے غمناک دن، حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ روشنی والا کوئی دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ اندھیرے والا کوئی دن نہیں تھا۔ نبی کی وفات، نبی کا انتقال، یہ قیامت کی بہت اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتح بیت المقدس، اے عوف ابن مالک قیامت کی ایک نشانی بیت المقدس کا فتح ہو جانا بھی ہے۔ سن 16 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا، اور بیت المقدس کی چابی جن لوگوں کے پاس تھی، جن پادریوں کے پاس تھی، انہوں نے کہا یہ چابی ہم عام لوگوں کو نہیں دیں گے، یہ چابی ہم مسلمانوں کے خلیفہ کو دیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے ملک شام کا سفر کرتے ہیں، اور ایک اونٹ کے اوپر کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے غلام کو لے کے جاتے ہیں۔ کبھی غلام کو سواری پر بٹھا کر کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اور کبھی خود بیٹھ کر کے غلام کو تھماتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ لمبا سفر طے کر کے حضرت عمر پہنچتے ہیں بیت المقدس، اور بیت المقدس کی چابی وہاں کا جو فادر ہوتا ہے، جو وہاں کا جو پادری ہوتا ہے، وہ ان کے حوالے کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہے، بیت المقدس فتح ہوتا ہے، اور مسجد اقصی میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ قیامت کی اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری نشانی۔ ثم موتان یاخذ فیکم کقواس الغنم، اور قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا جب بہت بڑی وبا پھیلے گی، اور لوگ اتنی زیادہ تعداد میں مر جائیں گے جیسے بھیڑ بکریاں مر جاتی ہیں۔ ان کے بیچ میں جب کوئی وبا پھیل جاتی ہے، کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، سن 18 ہجری میں ملک کے شام کے گاؤں امواس میں طاعون کی بیماری پھیلی، اور طاعون کی بیماری یہ انفیکشن والی بیماری تھی، پھیلنے والی بیماری تھی، بہت تیزی سے پھیلی، اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام اس بیماری میں انتقال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوتی ہے، اور یہ قیامت کی یہ نشانی بھی سامنے آتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال، پھر مال بہت زیادہ لوگوں کے پاس ہو جائے گا، حتی یؤتی الرجل 100 دینار، یہاں تک کہ 100 دینار انسان کو دیا جائے گا، فیظل ساخطا، پھر بھی وہ ناراض رہے گا۔ دولت کی کوئی ویلیو نہیں بچے گی، پیسے کی کوئی ویلیو نہیں بچے گی، اتنی دولت ہو جائے گی۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ دور بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سامنے آ چکا ہے، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ دور ابھی قیامت کے پہلے آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب الا دخلته،
اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایک فتنہ سامنے آئے گا، ایسا فتنہ سامنے آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ فتنہ نہ پہنچ جائے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے عرب کا نام لیا چونکہ سامنے عرب کے لوگ تھے۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ ایسا فتنہ آ جائے گا کہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ آج ایسے بہت سارے فتنے ہیں، جیسے آج انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، بے حیائی کا فتنہ ہے، آج تقریباً ہر گھر میں یہ فتنے داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے یہ فتنے تمہارے سامنے آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ثم ہدنۃ تکون بینکم و بین بنی الاسفر، اور قیامت کے پہلے تمہارے بیچ میں اور رومیوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہوگا، ایک صلح ہوگی، اور رومی تم سے غداری کریں گے اور بہت بڑی فوج لے کر کے تمہارے مقابلے میں آئیں گے۔ تو یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہے، اور آگے بڑھیے۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، یکون فی آخر الزمان اقوام سفہاء الاحلام، قیامت کے پہلے آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو بے وقوف ہوں گے، حدثاء الاسنان، کم عمر کے ہوں گے، کم عمر کے لڑکے ہوں گے، کم ایج کے لڑکے ہوں گے، لیکن عقل ان کے اندر کم ہوگی۔ یقولون من خیر قول البریہ، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں خوارج کی طرف کہ بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، لیکن وہ دین سے اس طریقے سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اسلام کے نام کے ساتھ جو آج آتنکواد کا لفظ جوڑا گیا، جو ٹیررزم کا نام جوڑا گیا، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ان خوارج کا تھا، اور آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ خوارج قتل و خونریزی مچا رہے ہیں اور دنیا والوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے اوپر لعنت کی ہے اور ان کو جہنم کے کتے قرار دیا ہے۔ یہ خوارج اور یہ دین کی غلط انٹرپریٹیشن کرنے والے اور دین کے نام پر فساد مچانے والے یہ لوگ آج بھی دنیا میں بہت سارے علاقوں میں موجود ہیں۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی فرمائی، ان یرفع العلم، کے علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ کتابیں تو آج بھی موجود ہیں، لائبریریاں تو آج بھی موجود ہیں، کتابیں تو آج بھی چھپ رہی ہیں، لیکن ہاں دھیرے دھیرے اب کتابوں کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ عوام کا میں کیا بولوں، اب تو علماء بھی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اب تو سرچ کرنے کا دور آ گیا، اب موبائل پر بس سرچ کر لیا جاتا ہے، اب مطالعہ کرنے کا دور ختم ہو گیا۔ ہمارے اساتذہ نے ہم کو حدیثیں پڑھائی ہیں، اللہ تعالی ہمارے تمام اساتذہ کی حفاظت فرمائے، جو انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کبھی سوچو تو میرے بھائیو حیرت ہوتی ہے، علم دین سکھانا بڑا آسان کام نہیں ہے۔ بڑی معمولی تنخواہوں پر ہمارے اساتذہ نے ساری زندگی قربان کر دیا اپنے آپ کو، اور ساری زندگی کتابوں میں گھسے رہے، کتابیں ان کا اوڑھنا بچھونا رہی ہے۔ آج پڑھنے کا آج ہم علماء کے بیچ میں بھی بات آتی ہے تو یہ بات سامنے آتی کہ ریڈنگ کلچر ختم ہو رہا ہے، لائبریریاں بند ہو رہی ہیں ہمارے یہاں۔ اب تو صاحب موبائل پر پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیا، بس پی ڈی ایف کون پڑھتا ہے؟ موبائل اسکرین پر کوئی پڑھائی نہیں کر پاتا ہے، اسکرین پر لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو علم اٹھا لیا جائے گا، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا علم کیسے اٹھے گا؟ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، دنیا سے علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، علماء ربانی دنیا سے جا رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے جماعت کے ہمارے جو بڑے علماء تھے، بزرگ علماء تھے، اب دھیرے دھیرے جا رہے ہیں۔ جو کریم تھی وہ جا رہی ہے، جو ملائی تھی وہ جا رہی ہے، اب چھاچھ بچا ہے۔ اب علم کے نام پر بڑے بڑے دعوے ہیں، بڑے بڑے القاب و آداب ہیں، اب علم نہیں ہے، اور آگے اس سے بھی خراب دور آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج انجینئر علی مرزا جیسے لوگ جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے یوٹیوب پر اتنے فالوور ہیں، یوٹیوب پر اتنے فالوور ہیں، اور یہاں تک اس انسان نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آج کے دور میں آ جائیں تو ان کے بھی اتنے فالوور نہیں ہوں گے جتنے میرے فالوور ہیں۔ اس طریقے کی گستاخی کرنے والوں کو لوگ اپنا امام مانے، لوگ اپنا پیشوا مانے، اس کو اسکالر مانے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی مت ماری گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب علماء سے کٹو گے، جب علماء سے دور ہوگے تو یہ عذاب بھی تم پر مسلط ہوگا۔ علی مرزا جیسے لوگ، اور اسی طریقے سے جو ہے جاوید غامدی جیسے لوگ، اور ساحل ادیم جیسے لوگ، اور گمراہ قسم کے لوگ اور جاہل قسم کے لوگ تمہیں دین سکھانے کا کام کریں گے۔ یہ دور تبھی آئے گا جب تم علماء سے اپنا تعلق توڑ دو گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کے بارے میں بھی کچھ باتیں بولنا تھا۔ قیامت کی ایک نشانی آپ کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا
میری امت میں آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ ایسے آئیں گے جن کو ابھی میں نے نہیں دیکھا ہے، قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے، اتیاچار کریں گے، ظلم کریں گے، پاور کا غلط استعمال کریں گے۔ اور یاد رکھو، جس نے بھی پاور کا غلط استعمال کیا ہے، اللہ نے اس سے بڑے ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ تاریخ کا چکر موجود ہے، تاریخ کا سائیکل موجود ہے، جا کے دیکھو۔ کوفہ کے جس دربار میں، کوفہ کے جس گورنر ہاؤس میں حضرت حسین کا سر کاٹ کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا تھا، تاریخ کے پنے پلٹو، اسی کوفہ کے اسی گورنر ہاؤس میں ایک دن وہ آیا کہ ابن زیاد کا سر کاٹ کے مختار ثقفی کے پاس لایا گیا، اور پھر وہ دور بھی آیا کہ مختار ثقفی کا سر کاٹ کر کے مصعب بن زبیر کے پاس لایا گیا، پھر وہ دور بھی آیا کہ مصعب بن زبیر کا سر کاٹ کے کسی اور کا لایا گیا۔ یہ سائیکل چلتا ہے، یہ چکر چلتا ہے، اللہ ایک ظالم پر دوسرے ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، پاور کا غلط استعمال کرنے والی طاقتوں کو اللہ نے ہمیشہ ان کو ذلیل ہونے پر مجبور کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا، لوگوں کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے۔ وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، اور جن کی چال بھی بے حیا عورتوں کی طرح ہوگی، ایسی عورتیں بھی قیامت کے پہلے سامنے آئیں گی۔ اور آج تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارم، فیس بک جیسے پلیٹ فارم کا آج کیا استعمال کر رہی ہے ہماری نوجوان نسل؟ میرے بھائیوں، ننگا پن اور اوریانیت اور ولگیرٹی کی کون سی قسم ہے جو آج انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے؟ کتنی لڑکیاں ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، جن کا کام صرف اور صرف اپنے شریر کا انگ پردرشن کرنا ہے، اور یہ اپنے شریر اور اپنے جسم کو دکھا کر آج لاکھوں ملین اور بلین فالوور بنا کے بیٹھی ہیں۔ کوئی کنٹینٹ نہیں ہے، کوئی مواد نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، بس جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ آج اپنے چند لائک پانے کے لیے اور چند ویو پانے کے لیے انسان کسی حد تک بھی گر جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا، اپنی شرم و حیا کو باقی رکھو، یہ ہمارے دین کا امتیاز ہے۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ عورتوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تفنا هذه الدنیا، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی، حتی یتصافد الناس تصافد الحمیر، کہ لوگ عام راستے میں، پبلک پلیس میں زنا کریں گے، جس طریقے سے گدھے زنا کرتے ہیں، جانور زنا کرتے ہیں، اس طریقے سے انسانوں میں زنا ہونے لگے گا۔ آج حرام ریلیشن شپ، ناجائز تعلقات بڑی تیزی سے نوجوانوں میں پنپ رہے ہیں، اور زنا کاری کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، اس قدر فتنے پیدا ہو جائیں گے، بادروا فی بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ شام کو آدمی مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، مگر ان کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر دو، ان کو ایمان اور عقیدہ۔ اور ابھی شیخ نے اپنی تقریر میں ایک بات کہی، مکتب، میں نے ممبئی میں دیکھا، ساؤتھ انڈیا میں دیکھا، مسجدوں میں جو مکتب چلتے ہیں بڑے سسٹم سے چلتے ہیں، اچھے ٹیچروں کو رکھا جاتا ہے، اور جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان بچوں کے والدین باقاعدہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے ان کو مسجد میں ان مکتب میں بھیجتے ہیں، تاکہ بچہ اسکول میں قرآن نہیں پڑھتا، اسکول میں دعائیں نہیں پڑھتا، اسکول میں شریعت کی باتیں نہیں سیکھتا، کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجد میں مکتب میں جا کر کے وہ دین کی بیسک باتیں سیکھ لے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں اگر بچہ پڑھ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، اسکولوں میں وہ چیز ہے نہیں، اور مسجدوں میں چلنے والے مکتب ہمارے یہاں 0 ہیں، جو چل بھی رہے ہیں تو بس ایسے ہی اللہ بھروسے چل رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے ان کا، نہ کوئی اس کے اندر کوئی بنیاد ہے۔ میرے ساتھیوں، مکتب پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے، اور مکتب کی تعلیم کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دور
فتنوں کا دور ہے، اور آنے والی نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی اگر آپ نے ان کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کا انتظام نہیں کیا۔ ارے اگر ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر کو اپنی اولاد کی فکر ہے اور وہ یہ دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اللہ میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا لے، میرے بچوں کو تو شرک سے بچا لے، مجھے تو شرک سے بچا لے، اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو اپنے عقیدے کی فکر ہے، اپنی توحید کی فکر ہے، میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی پہلے فکر ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو زمانے کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے میرے بھائیو، زمانے کے رحم و کرم پر مت چھوڑیے، ورنہ میں نے دیکھا ہے 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں، جھارکھنڈ کے ایک علاقے میں گیا، 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی بچی وہ مرتد ہو جاتی ہے، صرف 2 سال کالج میں پڑھتی ہے اور ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور مرتد ہو جاتی ہے۔ ایمان اتنا حقیر بن گیا ہماری نظروں میں، کسی نے پیار کے 2 بول دیے، کسی نے محبت کے دو میٹھے بول دیے، اور ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی، حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی۔ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب لوگ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، مال کیسے کما رہے ہیں یہ بھول جائیں گے، کتنا کما رہے ہیں بس اس کی فکر ہوگی۔ حلال کا چند پیسہ حرام کے کروڑوں سے بہتر ہے میرے ساتھی۔ حرام کا وہ لقمہ آپ کے گھر میں آئے گا، آپ کے گھر کا سکون برباد کر دے گا۔ یہ کیوں ہمارے گھروں میں برکت ختم ہو گئی؟ یہ بھائی کے جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں کھٹاس کیوں ہیں؟ یہ اولاد نافرمان کیوں ہیں؟ یہ باپ اور بیٹے میں کیوں نہیں بن رہی ہے؟ کبھی غور کیا؟ حرام کمائی کی نحوست ہے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھروں کو حرام کمائی سے بچاؤ۔ اور آج ایک ایسے دور میں جب بڑے بڑے سیلیبریٹیز جوئے کے ایپ کا اور سٹے بازی کے ایپ کا پرچار کر رہے ہیں، کوئی ڈریم 11 کے نام سے ایپ چل رہا ہے، کوئی فلاں نام سے ایپ چل رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جوئے اور سٹے بازی میں لگی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں بڑے درد کے ساتھ اپنے نوجوان بھائیوں سے، خبردار، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ میرے بھائیوں، بہت راستے ہیں حلال طریقے سے پیسہ کمانے، حلال طریقے سے کروڑ پتی بنو، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی خریدو، اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بناؤ، بہت اچھی بات ہے، مگر حرام کے لقمے سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے میرے ساتھی۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی فرمائی، بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ وفشو التجارہ، قیامت کے پہلے خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، حتیٰ تعین المرأۃ زوجہا، یہاں تک کہ عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی تجارت میں، عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی، عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی۔ آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے شاپنگ مال میں کاؤنٹر پہ ریسیپشن پر کون بیٹھا ہے؟ عورتوں کو بٹھایا گیا ہے، اپنے پرچار کے لیے پروموشن کے لیے عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی آپ نے بیان فرمائی۔ وظہور القلم، اور قیامت کے پہلے قلم کی طاقت بہت زیادہ پھیل جائے گی، میڈیا کی طاقت بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، اسٹینڈرڈ بدل جائیں گے، معیار بدل جائیں گے۔ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، یاتی علی الناس سنوات خدات، دھوکے بازی کے سال آ جائیں گے، یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، امانت دار کو بے ایمان سمجھا جائے گا، بے ایمان کو امانت دار سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا جانا جائے گا، سچے کو جھوٹا جانا جائے گا، اور بڑی بڑی باتوں میں گھٹیا لوگ، نالائق لوگ بڑی بڑی باتوں کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ نشانیاں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی نے قیامت کی بیان کی، اور بھی نشانیاں ہیں، بہت تفصیل سے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک بات کہوں گا میرے ساتھیوں، اللہ نے سورہ محمد میں فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ، یہ لوگ قیامت کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جائے، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اے مکہ والو، اے کافرو، قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اب آگے قیامت کی بڑی نشانیوں کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انتظار نہ کریں کہ دجال آئے گا تب ہم قیامت کی تیاری کریں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے عقل مند کون ہے؟
آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت و استعدادا لما بعدہ، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرنے والا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو۔ میرے ساتھیوں، دنیا میں آج حرام کمانے والے بہت ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کا زمین جائیداد میں حق مارنے والے بہت ہیں، اپنے پڑوسیوں کا حق غصب کرنے والے بہت ہیں، مگر جب وہ مرتے ہیں نا تو کبھی جنازے میں جا کے دیکھو وہ کیا لے کے جاتے ہیں دنیا سے۔ حرام کمائی کھانے والا کیا لے کے جاتا ہے؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، 2 گز زمین ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا، یہ زمینیں یہی رہ جائیں گی، یہ جائیدادیں یہی رہ جائیں گی، اور قبر میں ہم اور آپ اکیلے ہوں گے اور اپنے عمل کا حساب دیں گے، اور منکر نکیر کو ہمیں سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمائی ہیں، یہ اسی لیے بیان فرمائی ہیں کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو ایمان والے ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ اور یہ نشانیاں ہمیں یہ بھی بتا رہی ہیں اللہ کے نبی اللہ کے سچے رسول تھے، آپ کی رسالت کی دلیل ہیں یہ نشانیاں، آپ کی صداقت کی دلیل ہیں یہ نشانیاں، کہ آپ نے جیسا بیان فرمایا تھا دھیرے دھیرے ویسا دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ایک پیشن گوئی پوری ہوگی اور ہر بہر پوری ہوگی۔ ہمارا ایمان بھی اس سے مضبوط ہو رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ نشانیوں کو دیکھ کر کے ہم قیامت کی تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں رسوائی اور ذلت سے بچا لے۔ دنیا کی ذلت اور رسوائی میرے بھائیوں چند دن رہے گی، مگر قیامت کے دن کی رسوائی ابدی ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے۔ رب العالمین ہماری جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ہمیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہ تمام بھائی بہن جو کسی بھی قسم کے غلط کام میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ایمان والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن